ابھی جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی ہے ایاز صادق کے بیان کو لے کر، یہ جو بہت زیادہ مطالبہ آ رہا ہے سامنے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کہیں تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے؟ آپ اگر بات کرتے ہیں کہ سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو چلو کر لی، لیکن یہاں تو پوری فوج کا معاملہ ہے، پوری کی پوری قوم کا معاملہ ہے، کامیابیوں کا معاملہ ہے، تو پھر اس پہ کوئی کارروائی کرنے کا سوچ رہی ہے حکومت؟ کیا ہوگا؟ مطلب دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ رؤوف صاحب کے سیاست میں کوئی حدودوں کو یوں طے کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ دیکھیے، آپ نے کہا کہ یہ کہیں تو رکنا چاہیے، یہ کہیں نہیں رک سکتا، کیونکہ میرا خیال ہے شام صاحب نے ریڈ لائنز کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ ریڈ لائن سے بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں، اور یہ کسی ایک انڈیویجول کا ایکٹ نہیں ہے، ہمیں بڑا کلیئرلی اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف ایاز صادق صاحب کا ایکٹ نہیں ہے، یا شاید خاقان عباسی صاحب کا ایکٹ نہیں ہے، یا رانا ثناء اللہ کا ایکٹ نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی پالیسی کے تحت یہ سب کام ہو رہا ہے۔ اور ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے بھی اگر آپ ان کے 3 جلسوں کی رودات کرتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں تو دیکھ لیجئے کہ جب نواز شریف صاحب نے گوجرانوالہ کے جلسے میں جو ایڈریس کیا اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا تھا، نام لے کے سی او ایس اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے انہوں نے اٹیک کیا۔ اس کے بعد آپ کراچی جاتے ہیں تو کراچی میں ان کی سٹیٹمنٹ تو نہیں آئی اس وقت، ان کا تو ایڈریس نہیں ہوا، لیکن وہاں قائد اعظم کے مزار کی جس طریقے سے بے حرمتی کی گئی، مطلب کسی کو تو بخشتے ہیں، کسی کو تو بخشتے ہیں، وہ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کی سٹیٹمنٹ اور سپیچز وغیرہ تھی اس میں بھی بہت کچھ ہوا۔ پھر بلوچستان میں جا کے کوئٹہ میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں بہت کچھ اور بھی ہوا، اس میں بلوچستان کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس علیحدگی کی بات کی گئی، اس میں اردو کو قومی زبان کے طور کے اوپر نہ ماننے کی بات کی گئی، اور بھی بہت کچھ ہوا۔ تو یہ تمام جو آپ نے ایشوز کھڑے کیے ہیں، کیا یہ پاکستان کی فیڈریشن کے کانٹیکسٹ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریز کرنے چاہیے تھے؟ بالکل نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور یہ کہ کیا یہ بات کہاں ختم ہوئی گی جو آپ نے سوال کیا تھا، فرینکلی یہ اب معافی کی حد تک تو بات نہیں رہے گی، معافی سے تو بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا خودکش حملہ اپنی ہی پارٹی کے اوپر کر دیا ہے۔ جس خطے میں، پنجاب کے جس خطے میں اس پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ہے، ان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہی خطہ جو ہے وہاں سے ورچولی ہر گھر سے فوجی ہے، یا شہید ہے یا غازی ہے وہ، اور سینٹرل پنجاب میں اور ادھر جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں پوٹوہا ریجن میں، پاکستان کی تقریباً 60 to 70% جو فوج ہے وہ اس خطے کی ہے۔ اور جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر تو وہ بھی انتہائی شدید ہے، بہت لوگ پارٹی کے اندر سے ریئیکشن آنے کے ساتھ ساتھ جو عوام الناس سے ریئیکشن آ رہا ہے وہ بھی شدید ہے۔ بہت ساری باتیں کی ہے احتشام صاحب نے، میں اسٹیج کے اوپر یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ جی کیا ہوگا یا کہاں یہ معاملہ ختم ہوگا، لیکن اس وقت جب کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا، بہت آگے تک جائے گا۔ اس کی شیپ اور اس کی شکل وغیرہ کیا نکلتی ہے، فرینکلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو میک اے پروجیکشن۔ آگے جانے سے مراد رؤوف صاحب آپ کی کہ نواز شریف صاحب اس سے آگے اور ملک کے بارے میں، اداروں کے بارے میں اور مزید باتیں کریں گے؟ دیکھیے وہ تو اب رکیں گے نہیں نا۔ دیکھیے آج بھی جو کل کی ان کی صاحبزادی نے جو تقریر کی ہے وہ بھی انتہائی وائلنٹ قسم کی تقریر تھی، اس میں بھی انہوں نے دوبارہ اداروں کو نشانہ بنایا، انہوں نے کہا جی کہ کوئی یہاں ہولی کاؤ نہیں ہے، اور سب کو نام لے کے انہوں نے کہا کہ سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک ہمیں اس کا جو ڈومین ہے اس کو طے کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی، لیکن اب اس سٹیج کے اوپر مجھے وہ چیز ہوتی نظر نہیں آئی۔ اگر آپ کسی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ شاید خاقان عباسی صاحب نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ جی یہ سارے مسائل نواز شریف صاحب بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ سے حل ہوگا، لیکن اگر آپ ڈائلاگ کی بات اگر آپ نے کرنی تھی تو پھر آپ نے یہ سارا کچھ ریس نہیں کرنا چاہنا، کیونکہ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ ہر چیز کے اوپر ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، صرف NRO نہیں ہم دیں گے، اور وہ اسی کی بات کرتے ہیں۔ جو بات شروع کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا تو FATF کے اوپر بھی ان کا وہ 34 پوائنٹ کا NRO آ گیا تھا جی کہ آپ یہاں بھی ہمیں کنسیشن دیں، یہاں بھی ہمیں کنسیشن دیں۔ تو ڈائلاگ کرنے کو تو حکومت ہمیشہ تیار ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اس قسم کی سچویشن میں کیا وہ ڈائلاگ بھی پاسبل رہا ہے کہ نہیں رہا، کیونکہ یہ نیریٹو بدلنا ہوگا۔ یہ نیریٹو PTI نے نہیں بدلنا، یہ نیریٹو ایون پیپلز پارٹی نے بھی نہیں بدلنا، یہ نیریٹو PMLN نے بدلنا۔ کیا وہ اس نیریٹو کو بدلنے کے اوپر تیار ہے؟ کیا وہ اپنا تمام کچھ کہا ہوا جو ہے اس کو واپس لینے کے اوپر تیار ہے؟ کیا پارٹی کے اندر جو ریبیلین ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب کی پوزیشن جو ہے اس کو وہ ایلیمینیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں، لیکن مسائل
خیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ بیک فٹ پر جائے. ٹھیک ہے افشان صاحب, ابھی جس طرح سے راؤف صاحب نے بات کی, اب سوال یہ پیدا ہو کہ یہ جو تلخی اتنی حد تک آگے چلی گئی ہے, کسی نہ کسی کو تو بیک فٹ پر آنا ہی ہوگا. اپوزیشن تو آنے کو تیار نہیں ہے, حکومت کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے, تو کوئی ڈائلاگ ہونا کتنا ضروری ہے اس وقت؟ دیکھیں پچھلے 2-3 دنوں سے بڑی بات ہو رہی ہے راؤف صاحب اس پہ کہ جی کون آربیٹریٹر مقرر ہو سکتا ہے, کون یہ ذمہ داری لے سکتا ہے, عدلیہ کی بات ہو رہی ہے, سپیریئر جوڈیشی کی بات ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹڈ ٹارگٹس جو ہیں جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں ون بائی ون, آپ تو اپنے لوگوں کو بھی جس کو کہتے ہیں متنفر کر رہے ہیں اپنے نقطہ نظر سے. ابھی کیا وجہ ہے کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی؟ کوئی بندہ اس بات کو راؤف صاحب ڈینائی نہیں کر سکا کہ جس طریقے سے 3-4 لوگوں نے پچھلے ہفتے ملاقات شباشی صاحب سے جا کے کی تھی, انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ باتیں آئیں, رپورٹ بھی ہوئی کہ جی آپ, جس میں خواجہ آصف بھی تھے, احسن اقبال, رانا تنویر گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے. اور جو اپوزیشن کی دوسری پارٹی ہیں, ANP نے کہنا شروع کر دیا, بائی دی وے مولانا فضل الرحمان کے نمبر 2 نمبر 3 وہ حسین احمد صاحب نے, عطاء الرحمان نے, حافظ حسین احمد نے, اور لوگوں نے باتیں. ابھی جس طریقے سے لوگ ڈسٹنس کر رہے ہیں نا اس سے, مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اپنی لڑائی ضرور لڑیں, آپ کا پورا حق ہے کہ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کی سیاست کریں. آپ نے یہ کام آج 90s کی دہائی میں بھی کیا تھا جب آپ نے مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ لڑائی کی تھی, اور پھر آپ 30 سال کے بعد آپ کہنے جا رہے ہیں کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے. تو لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آپ سب یہ پیپلز پارٹی سے کہ کون سا پاکستان رہ گیا جو آپ نے نیا بنانا ہے. اب سوال اس وقت راؤف صاحب بڑا اہم ہے جو سب کوارٹر میں پوچھا جا رہا ہے کہ دس کی ناٹ گو آن فار انڈیفینٹ پیریڈ. یہ جس طرح کی باتیں کرنا کہ جی میرے پاس اور بھی راز ہے, بھائی لوگ اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ بھی سیاسی لڑائی آپ لڑیں, ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ, ہماری اکثر یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے کئی چیزوں پہ, بھئی آپ ایشوز پہ بات کریں نا, ذاتیات پہ آپ بات کریں گے, پھر آپ ملک کے جرنیلوں کو ٹارگٹ بنائیں گے. اور اس وقت بڑا واضح طور پہ آرمی چیف اور DGI کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے کیا. بھئی آپ بھول جاتے ہیں, لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ جو اپنے زبیر صاحب کیا لینے گئے تھے. زبیر صاحب سے آپ نے بات کی, اور جب زبیر صاحب کو جب بہت رگڑا لگایا گیا سوالوں میں کہ جی 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں کوئی موسم تو ڈسکس نہیں ہوتا, اب سامنے آ رہی کہ گئے تھے جی مریم صاحبہ کے ریلیف لینے کے لیے, مریم صاحب کو بھجوانے کے لیے بات ہو رہی تھی, نہیں مانے. اب سوال یہ ہے کہ بھی یہ فرسٹریشن, ڈیسپریشن, مان لیا کہ جی اداروں نے بھجوایا, عمران خان صاحب کو غلطی ہو گئی, انہیں یہ شک تھا, وہ کہتے ہیں شیریں مزاری رونا شروع ہو گئی تھی کہ شاید تو دنیا سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے ان کو بھیج دیا گیا. اب وہاں جا کے آپ نے 9-10 مہینے کے بعد جس طریقے سے خود کو شملہ اپنی پارٹی پہ تو کر رہے ہیں, خدا کا واسطہ اس ملک پہ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ پہ جو تھوڑی بہت آپ کی ساکھ ہے جو آپ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی اگر ڈھنگ طریقے سے سیاست کریں تو ہو سکتا ہے اگلا الیکشن بھی آپ جیت لیں, لیکن اگر یہ قومی سلامتی کے امور کو متنازع بنائیں گے, آپ ریڈ لائن کراس کریں گے بار بار, تو آپ کا دوست کوئی نہیں بنے گا. آپ کی پارٹی کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, آپ کا اتحاد جو ہے نا, آپ دیکھ لیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ منٹ میں طے ہوا, پہلے دن نہیں طے ہوا کہ 1 مہینے کے بعد اب تیسرا جلسہ ہونے جا رہا ہے. یہ 22 تاریخ کو جو وہ کہتے ہیں لوگوں نے سوچا اس کے اوپر, بھئی جو کوئٹہ میں گفتگو کی گئی, جس طریقے سے ہندوستان کو آپ نے خوش کرنے کی کوشش کی, لوگ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کا بیانیہ جو مردہ ہو چکا تھا آپ نے اس میں جان ڈال دیا. جس طریقے سے آپ نے, مودی کہتا تھا رافیل ہوتے تو ہم کر دیتے, اجیت ڈوبل کہتا تھا جی ہم دیکھیں گے بدلہ لیں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ان کے اپنے لوگ ہی, ہمیں ضرورت نہیں بولنے کے لیے, دشمن اس کا آسماں کیوں ہو, انہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے دشمنی کی. میرا خیال ہے اس وقت جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے سے بھی معاملہ آگے چلا گیا. یہ نہیں لیں گے ہوش کے ناخن. اس وقت نواز شریف صاحب کی سیاست ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اداروں کو ٹیک آن کرے. وہ عمران کی دشمنی میں وہ ان کا خیال ہے کہ جی اداروں کو للکاریں گے, اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو وہ پلٹ کے عمران کو اٹھانے کی بات کریں, لیکن ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں رولز آف دی گیم جو ہے نا وہ سب کچھ سمجھ آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی 5-5 سال کی ٹرم آپ نے پوری کی ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کی, آپ نے بھی کیا, اس طرح ہٹا دیا جائے. آپ ایشوز پہ بات کریں, پارلیمنٹ میں بات کریں, مہنگائی کی بات کریں, آپ ٹھیک ہے کئی سوالوں اور مسلم نون کا یہ جو رویہ ہے شام صاحب, یہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. گزشتہ روز مریم نواز نے بھی ایک بار پھر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور شخصیات اور اداروں کو الگ کرنے کی بات کی ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی راؤف حسین صاحب, یہ جو شیر جوان تحریک کو منظم کرنے کی کل بات کی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پر اس طرح کی تحریک کیا مقاصد ہیں؟
کیوں بات کی گئی؟ اس کے اوپر آنے سے ٹائیگر پہلے فورس کے مقابلے میں میرا خیال ہے شام صاحب نے بہت کچھ کہا ہے. فرینکلی دیکھیے یہ ایک دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. یہ کوئی ایک 2 4 5 6 8 10 دن میں یہ تحریک جو ان کا ہے جو بیانیہ یہ نہیں آیا, یہ بہت دیر سے بن رہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے خود میری موجودگی میں یہ کہا تھا جی کہ میں اس ادارے کو اس قابل نہیں رکھوں گا کہ دوبارہ میرے ساتھ 1999 کر سکیں. یہ میری اپنے کانوں سے سنے ہوئے الفاظ ہیں اور یہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس کے بعد جو ان کے دور اقتدار میں جب یہ پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ڈان لیکس آپ کے سامنے آئے. ڈان لیکس ایک ایسی ایشو جو کہ آپ نے باقاعدہ کنسپائر کیا فوج کے خلاف. آپ نے اپنی فوج کو ایک ایسے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی جس میں کہ جو کہ بالکل غلط تھا. تو وہ ایک تھریڈ ہے جس کو کہ آپ پیچھے جاتے جائیں تو آپ اس کو بہت بہت پہلے تک لے جا سکتے ہیں. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اٹ از ناٹ سم تھنگ جو کہ کسی ایک انڈیویجول کا کرنا ہے یا یہ کہ جی یہ پچھلے 2 4 6 8 10 مہینے میں ہوا نہیں. اس کے جو انڈیکیشنز تھے, اس کے انڈیکیٹرز بہت دیر سے سامنے ظاہر ہو رہے تھے. باقی یہ جو ہے جو یہ آپ جس گروپ کی بات کر رہے ہیں فرینکلی یہ کانفرنٹیشنل سیاست کو اور آگے لے کے جائے گا, لازمی بات ہے. اور ان کا جو اگر آپ وہ پڑھیں کہ جو وہ حلف نامہ ہے تو اگر وہ حلف نامہ ہے 7 پوائنٹ کا 8 پوائنٹ کا ہے وہ میں نے پڑھا تھا رات کو. وہ لٹرلی یہ ہے کہ جی قیادت کے کہنے کے اوپر آپ تختہ دار کے اوپر بھی لٹک جائیں گے اور قیادت کو آپ کوسچن نہیں کریں گے. یہ جو آیا ہے میرے پاس جو اس کا ایک پیپر آیا وہ آپ پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ قیادت وہاں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے اپنے لوگوں کو کہتی ہے مورل کوسچن ہے کہ جی وہ آپ ان کو آپ تختہ دار تک چڑھانا چاہ رہے ہیں اور آپ وہاں لنڈن کی ہواؤں میں عیش کر رہے ہیں کہ آئیے واپس آئیے پھر اپنے پر. دوسری بات ہے کہ جی پیپلز پی ٹی آئی کو بلیم کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک مقدمہ بھی جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے ان کے خلاف نہیں کیا ہوا. یہ تمام پرانے وقتوں کے مقدمے جو آ رہے ہیں. بلکہ ابھی تو ایک مقدمہ جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز کا وہ ججز کی مرہون منت ہے کہ جی اس کو وہ بند کر دیا وہ کر دیا. حالانکہ دیٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس بیسیکلی جس میں کہ اسحاق ڈار کا 43 پیج کی وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے جو انہوں نے دی تھی جو لیگل اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے وہ اکاؤنٹ نمبرز تک بتائے تھے کہ جس میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے. مدر آف آل منی لانڈرنگ. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جی بیسیکلی جو ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے یہاں کہ جی ہم آ گئے ہیں اب حکومت میں اور اب ہمارا یہ ایک ذاتی جاگیر ہو گئی ہے یہ ملک اور ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں جو چاہیں نہ کریں. تو وہ مائنڈ سیٹ جب تک نہیں بدلتا اس وقت تک میں نہیں فیل کرتا کہ نواز شریف جیسے لوگ جو ہیں وہ کریں گے. لیکن obviously ڈویژن جیسا کہ شام صاحب نے بھی کہا ہے وہ پارٹی کے اندر بہت عیا ہو گئی ہے. بہت عیا ہو گئی ہے. صرف یہ کہ جنرل جن کا آپ نے ذکر کیا ہے بلکہ ادروائز بھی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس بیانیے کے اوپر نہیں چل سکتے. وہ انہوں نے کہا ہے آپ دیکھیے یہ میرا خیال ہے ان کے کچھ اور لوگ ہیں جو کہ 1 یا 2 دن میں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ بیانیہ ہم نہیں سسٹین کر سکتے. تو پارٹی جو ہے اور اس میں پھر ونس اگین انہوں نے شام صاحب نے کہا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کبھی بھی اتنا اس قسم کا سٹانس لینے کے حق میں نہیں تھے. اور وہ ہمیشہ ان کے اپنے بھائی کے ساتھ جو ایک کانفلکٹ رہا ہوا ہے وہ اسی کے اوپر رہا ہوا ہے. وہ چاہتے تھے کہ کمپرومائز کریں ہم چلیں ٹھیک ہے 5 سال ان کے ہیں ان کو گزارنے دیں اس کے بعد الیکشنز میں جائیں.